فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفَ، جن جن کو پہچانتے ہوں گے نکال کے جنت میں لے جائیں گے۔ یہ بار بار پہچان کا لفظ کیوں آیا؟ سنیں، حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے مرد مومن جب وفات پا جاتا ہے تو جو ان کی قبر پہ آ کے سلام کرتا ہے وہ قبر پہ آ کے سلام کرنے والے کو پہچانتے ہیں۔ میری بات کو سمجھے میں کہاں لے جا رہا ہوں؟ میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں؟ وہ قبر پر آنے والے اور سلام کرنے والے کو پہچانتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اس لیے عاشقوں، ان کے درگاہ پر آتے جاتے رہا کرو، اس لیے جتنے بار آؤ گے، بار بار آؤ گے، تمہارے چہرے کی پہچان ہو جائے گی، اور جن جن کی پہچان ہو جائے گی عطا مصطفیٰ ان کو نکال کے لے جاؤ گے جنت میں، ان کو نکال کے لے جائیں گے جنت میں۔ یاد رکھ لیں، بیٹھیے، واہ 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 واہ۔ آپ اپنی روزمرہ زندگی کو سوچئے، اگر کوئی آدمی آپ کو 10-15 سال ملا ہی نہ ہو، 10-15-20 سال گزر جائیں اور اس کے بعد دیکھیں تو بعض اوقات بندہ نہیں پہچانتا نا، کیا نہیں پہچانتا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بیٹے آنا جانا رکھا کر، آنا جانا رکھا کر، آتے جاتے رہے تو پہچان رہتی ہے، اور آنا جانا چھوڑ دیں تو پہچان بھول جاتی ہے۔ ارے اللہ کے بندو، ولیوں کی درگاہوں پر آتے جاتے رہا کرو، جتنی کثرت سے اولیاء کی درگاہوں پر آؤ گے جاؤ گے تمہاری پہچان ہو جائے گی، اور یہ پہچان قیامت کے دن کام آئے گی۔ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفَ، جس جس کو عطا مصطفیٰ ہند الملک حضرت سلطان خواجہ معین الدین اجمیری جس جس کو پہچانیں گے نکال کے لے جائیں گے جنت میں۔ اور اگر آپ نہیں آنا جانا چھوڑ دیا تو اپنی پہچان خود ختم کر لی، اور جب پہچان نہ رہی تو پھر شکوہ کیا؟ پہچان نہ رہی تو پھر جلتے رہ جاؤ گے، پہچان نہ ہو گئی تو جلتے رہ جاؤ گے، پہچان ہو گئی تو نکال لیے جاؤ گے۔ اب میں نے آپ کو کوئی کمزور کتاب حدیث کی اور کمزور سند کی حدیث نہیں بتائی، متفق علیہ بتائی ہے، اٹھا کے ہر ایک کو کہہ رہا ہوں جا کے صحیح بخاری بھی پڑھ لیں اور صحیح مسلم بھی پڑھ لیں۔ کہتے ہیں اولیاء کا ان سے نسبت و ارادت کا کیا فائدہ؟ یہ فائدہ ہے جو میرے مصطفیٰ نے بتوایا۔ اس لیے ارادت رکھتے ہیں، اس لیے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے آتے جاتے ہیں درگاہ پہ سلام کرتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ آتا جاتا رہے سلام کرتا رہے پہچان اتنی زیادہ ہو جاتی۔ اور ان کا منصب کیا ہوگا؟ ان کی شان قیامت کے دن دیکھنے والی ہوگی۔ پھر متفق اہل حدیث سے ایک اور دے رہا ہوں، آج جب متفق علیہ سے نکلے ہی نہیں، متفق علیہ سے نکلے ہی نہیں تاکہ کوئی متفق ہوئے بغیر رہ ہی نہ سکے۔ ہم نے ہر حدیث متفق علیہ دی تاکہ کسی کی جرت نہ رہے کہ متفق نہ ہو، اور پھر بھی متفق نہیں ہوتا تو اللہ مالک ہے۔ اب حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حدیث بتا رہا ہوں، پھر متفق علیہ، حوالہ لے لیں صحیح بخاری کتاب الرقاق باب صفت الجنت والنار، اور بخاری شریف میں حدیث کا نمبر 6187، اور اسی طرح پھر حدیث کا نمبر 6177 پر بھی صحیح مسلم کتاب الایمان باب الدلیل علی دخول طوائف من المسلمین الجنہ بغیر حساب ولا عذاب، حدیث نمبر 219، بخاری مسلم دونوں کے حوالے دے دیے متفق علیہ۔ ابو حازم روایت کرتے ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے،
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ من امتی 70,000 او 700,000 لا یدری ابو حازم ایہما قال. کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 لوگ. کتنے؟ 70,000. اور کہتے ہیں ابو حازم کہ یا شاید فرمایا 7 لاکھ لوگ. آقا نے فرمایا 70,000 اور فرماتے ہیں یا فرمایا 7 لاکھ. یہ لفظ بخاری مسلم کے دونوں ہیں. 70 یا 7,000 70,000 یا 7 لاکھ لوگ فرماتے ہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. اور کیا ہوگا؟ یہ 7 لاکھ لوگ کیسے جائیں گے؟ شان کیا ہوگی؟ آپ پوچھتے ہیں سلسلہ کیا ہوتا ہے؟ آپ پوچھتے ہیں یہ سلسلہ کیا ہے؟ یہ چشتی مشائخ و اولیاء کا سلسلہ ہے، یہ قادری مشائخ و اولیاء کا سلسلہ ہے، یہ نقشبندی مشائخ اور اولیاء کا سلسلہ ہے. یہ کیا ہوتا ہے سلسلہ؟ آؤ یہ بھی آقا سے پوچھ کے بتا دیتے ہیں کیا ہوتا ہے. آقا سے پوچھ کے بتا دیتے ہیں. اور جس کو سمجھ نہ آئے وہ قیامت کے دن دیکھ لے گا، وہاں سمجھ آ جائے گی. آقا نے فرمایا 7 لاکھ لوگ، 70,000 یا 7 لاکھ بغیر حساب کتاب جنت میں کیسے جائیں گے؟ متماسکون آخذ بعضهم بعضا. حدیث کے لفظ وہ 7 لاکھ کے 7 لاکھ 70,000 اس طرح ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہوں نا. ایسے طریقہ سمجھاؤں، ایسے ہاتھ ڈال کر آپ بھی ذرا کھڑے ہوں، آگے بھی ہاتھ ملائیں. میں آپ کو حدیث پاک کا معنی عملاً بتاتا ہوں. پکڑیں ہاتھ سے ہاتھ جوڑیں، کریں ایسے. آقا نے فرمایا متماسکون آخذ بعضهم بعضا، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر، ہاتھوں میں ہاتھ انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر سارے زنجیر سلسلہ بنا کے کھڑے ہوں گے. سلسلہ بنا کر. تو جب سلسلہ قطار بنی ہوگی تو کوئی تو سب سے پہلا بھی ہوگا نا. ہائے ہائے ہائے، کوئی تو سب سے پہلا بھی ہوگا. وہ جو سب سے پہلا ہے چشتیہ فیض کا پورے اولیاء کا وہ یہ ہیں، وہ یہ ہیں. بیٹھیے. وہ بغداد میں ہیں سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی. وہ بخارا میں حضرت شاہ نقشبند. وہ سہرورد میں ہیں. وہ مصر میں ہیں امام شاذلی. تو ہر ایک سلسلے کا وہ جو ہاتھوں میں ہاتھ باندھ کے سلسلہ زنجیر بنا کے کھڑے ہوں گے، ان کا ایک پہلا ہوگا. یہ جو پہلے آج ہم پہلے کے پاس آئے بیٹھے ہیں، ہائے ہائے ہائے، ہم پہلے کے پاس آئے بیٹھے ہیں اور اس پہلے کے ساتھ اس کے سلسلے زنجیر میں ہاتھ ڈال کے جکڑے بیٹھے ہیں. ارے پہلے ہم آپ کے زنجیر میں جکڑے بیٹھے ہیں. کیا ہوگا؟ لا يدخل اولهم حتى يدخل آخرهم. اس سلسلے کا پہلا فرد جو بانی ہے، آقا نے فرمایا وہ اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک زنجیر کا آخری لفظ بھی جنت میں نہ ڈالے. ہائے 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 ہائے. بولیے کیا رہ گیا؟ باقی کیا رہ گیا؟ فیصلہ کر لو. یا عقیدے بنانے ہیں اپنی مرضی سے جو آپ کا دماغ کہے، من کہے، نفس کہے، جو آپ کی اپنی طبیعت کہے. یا عقیدے طبیعت سے بنا لو یا عقیدے فرمان مصطفیٰ سے بنا لو. اگر اپنے من سے عقیدے بناؤ گے برباد ہو جاؤ گے. اپنے من کے عقیدوں کے برتن توڑ دو، جو مصطفیٰ نے کہا اس میں عقیدہ میں آؤ. آقا نے فرمایا لا يدخل اولهم حتى يدخل آخرهم. اس زنجیر کا پہلا فرد اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک اس کی زنجیر کا آخری شخص بھی جنت میں نہ جالے. آخری تک کو ڈال کر جنت میں دیکھے گا مڑ کے میرا کوئی رہ تو نہیں گیا، میرا کوئی پیچھے نہیں رہ گیا. غلام خدام کہیں گے، خدام سرکار اب کوئی نہیں رہ گیا. اس کے بعد کہیں گے مولا تیرا شکر ہے، جنت میں جائیں گے. پھر جنت میں جائیں گے.
اور پھر اب سمجھ گئے کیوں زور دیتا ہوں کہ آتے جاتے رہا کریں. کیا؟ آتے جاتے رہا کریں. اب اگلی حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہ حدیث جو 70,000 یا 7 لاکھ 70,000 کا باب بخاری مسلم میں بار بار آیا، فرمایا آقا علیہ السلام نے یدخل الجنت من امتی 70,000 بغیر حساب کتاب کے. یہ پہلے درجے والے، اول درجے والے 70,000 ہوں گے. فرمایا 70,000 میری امت کے لوگ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے. جب آقا علیہ السلام نے آ کر یہ بات سنائی، صحابہ کرام کو سنائی، یہ خوشخبری سنائی صحابہ کرام کو، تو صحابہ کرام بولے آقا یا رسول اللہ زدنا، یہ تھوڑے ہیں، آقا بڑھا دیجئے. ہائے ہائے. اب صحابہ کا عقیدہ دیکھیے، بڑا خاص نکتہ. ہم کہتے ہیں کہ آقا کے اختیار میں کچھ نہیں، آقا کے اور صحابہ کے عقیدے دیکھیے. لفظ ہیں جب آقا نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. یہ مسند ابو یعلا میں حدیث آئی، حدیث نمبر 3783. اس کے اسناد حسن ہیں، اور اس کو حافظ ابن کثیر نے کئی طرق سے تفسیر ابن کثیر میں ان حدیثوں کو جمع کیا، اور قال حافظ ابن کثیر نے کہا ھذا اسناد جید ورجالہ کلہم ثقات. اس حدیث کے سارے رجال ثقہ ہیں اور اس کی سند جید ہے، حافظ ابن کثیر نے کہا. اور بہت ساری کتب حدیث میں صحابہ کرام نے عرض کیا زدنا یا رسول اللہ، عقیدہ دیکھیے، عرض کیا آقا بڑھا دیجئے. اس کا مطلب ہے ان کا عقیدہ تھا کہ حضور علیہ السلام مالک و مختار ہیں جنت کے، اختیار میں ہے، اس لیے عرض کریں آپ بڑھا دیجئے. تو آقا علیہ السلام نے جواب دیا، یہ نہیں فرمایا کہ میں کون ہوتا ہوں بڑھانے والا، نہ، درخواست سن کے فرمایا ہاں قال لکل رجل 70,000 70,000 وہ ہوں گے. پھر یہ ایسے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کو مزید 70,000 کا کوٹا دیا جائے گا. ہائے ہائے ہائے. ان میں سے ایک ایک کو الگ 70,000 کا کوٹا دیا جائے گا. پہلے ایک اور حدیث، پہلے 70,000 ہوں گے، پھر فرمایا ہر ایک 1000 کے ساتھ 70,000 ہوگا، اور فرمایا ان میں سے پھر ایک ایک فرد کے ساتھ مزید 70,000 ہوگا. اب اس سارے کو ملٹی پلائی کریں تو بات کروڑوں اربوں میں چلی جاتی ہے، کروڑوں اربوں میں چلی جاتی ہے. اب گورکھ دھندا کرنے والے عاشقوں نے تو ساروں نے چلے جانا ہے، حضور کے غلاموں نے. یہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث صحیحہ آپ کے سامنے اس لیے رکھی، کتب سیاستہ سے ہی نہیں صرف بلکہ بخاری مسلم کی متفق علیہ احادیث رکھی، تاکہ بنیادی تصور عقیدے کا واضح ہو جائے. بنیادی تصور کہ اگر اولیاء کے ساتھ ہم نسبت اور ارادت رکھتے ہیں تو یہ ہمارا اپنا من گھڑت کوئی عقیدہ نہیں، اور اس کے فوائد ہیں، اس کے منافع ہیں، اس کی برکات ہیں، اور آقا علیہ السلام کے ارشادات ہیں. اب جب آپ پوری بنیاد سن چکے، سمجھ چکے، پوری بنیاد آقا علیہ السلام کی، اب وہ جو سلاطین ہیں جو پکڑ کے جنت میں لے جانے والے، ان میں سے سلطان الہند، ان میں سے نائب مصطفیٰ، ان میں سے عطا رسول، خواجہ خواجگان، حضور سیدنا و مرشدنا و ہادینا و منعمنا و محسننا سیدنا معین الدین حسن سنجری اجمیری حسنی حسینی رضی اللہ تعالی عنہ. اب ان کا تذکرہ آپ کو سنا دیتا ہوں. اب تھوڑی ان کی داستان حیات سنتے ہیں اور پھر ان کے کچھ احوال سنتے ہیں. اب گم ہو جائیں 800 سال ذرا پیچھے چلے جائیں.
اور ان کے زمانے میں لے جائیں اور داستان حیات کو سنیں. وہ جن کو اذن و اختیار ہے کہ رتی برابر بھی ایمان ہے، کافر مشرک نہیں، نکال کے لے جائیں گے جنت میں. ان میں سلطان ہند نائب مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی پیدائش ہوتی ہے 14 رجب 530، اور بعض کتب میں 535 تک کبھی ذکر آیا. 18 اپریل بنتی ہے، 1139 عیسوی بنتی ہے. یہ علامہ اقبال کے استاد تھے سر T.W. آرنلڈ. وہ دا پریچنگ آف اسلام کے اندر جو حساب لگا کے تحقیق کے ساتھ لکھا. باقی شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں اور سیر العارفین میں اور دیگر بہت سی کتب میں جو تذکرہ نگاروں نے بیان کیا. پیدائش حضور خواجہ خواجگان غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 روایتیں آتی ہیں. ایک روایت کے مطابق آپ کی پیدائش ایران کے صوبہ اور علاقہ سیستان میں ہوئی، اور سیستان میں ایک گاؤں تھا ہرات کے قریب، اس کا نام تھا سنجر، جس کی وجہ سے، اور سیستان بڑا علاقہ تھا، اس کے قریب یہ سرسبز و شاداب سنجر تھا، جس کی وجہ سے آپ کو سنجری کہتے ہیں. ایک دوسری روایت بھی ہے. دوسری روایت بہت سی کتب میں ایسی بھی آئی ہے کہ آپ کی ولادت سجستان میں ہوئی. سجستان بصرہ کے قریب عراق میں ایک گاؤں تھا. امام ابو داؤد جن کی سیاستہ کی حدیث کی کتاب سنن ابی داؤد ہے، وہ بھی سجستان کے تھے، اور اس نسبت سے عرب لوگ اس کے رہنے والے کو سجزی کہتے تھے. ایک قول ہے کہ سجستان اور سجز جو ہے یہ خراسان ایران کے صوبے میں تھا، اور ایک قول ہے کہ یہ ہرات اور کابل کے درمیان افغانستان کے خطے میں تھا. 3 قول ہیں، مگر معروف اور مقبول قول وہ سجستان کی بجائے سیستان کے سنجر کا ہے. اس لیے آپ کا اسم پاک معروف ابو حضرت معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالی عنہ. حضور خواجہ غریب نواز اپنے والدین کی طرف سے نجیب الطرفین سید ہیں. اب میں نے عرض کیا، اب یہ وہ حصہ ہے جس کی بیشتر چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی، مگر صرف آپ کو نہیں سنا رہا، یہ حصہ پوری دنیا کو سنا رہا ہوں. شرق سے غرب تک جو نہیں جانتا اسے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہیں کون. آگاہی ہونی چاہیے ہر ایک کو ان کے مقام سے. تو اس جگہ سے آپ کا تعلق تھا. والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ حسنی سید تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ جا کے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا شجرہ نسب کچھ واسطوں کے ساتھ ملتا ہے. اور والد گرامی جن کا اسم پاک تھا سید غیاث الدین، والد کی طرف سے آپ حسینی سید تھے، اور 8ویں پشت میں امام موسیٰ کاظم کے ساتھ جا کے ملتے ہیں. یہ خواجہ غریب نواز کا نسب ہے. حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں. آپ سمجھ گئے؟ نجیب الطرفین. اسی طرح نجیب الطرفین حضور سیدنا غوث العظم بھی نجیب الطرفین ہیں، حسنی بھی حسینی، جن کو اللہ رب العزت ولایت کا شہنشاہ بنانا چاہتا ہے اور اولیاء کا سلطان بنانا چاہتا ہے، وہ دونوں صوتوں سے ان کو سیادت کا فیض بھی دے دیتا ہے. حضور خواجہ غریب نواز حسنی اور حسینی سید ہوئے نسب پاک کے اعتبار سے. اس کے بعد آپ کے والد گرامی 15 سال آپ کی عمر مبارک تھی جب ان کا وصال ہو گیا، اور آپ یتیم ہو کے در یتیم ہو گئے، گوہر نایاب ہو گئے. ایسوں کا جن کو بہت بڑا بنانا ہو جلد سائے اٹھا لیے جاتے ہیں، آقا علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرایا جاتا ہے. اور آپ کا زمانہ وہ ہے جب چنگیزیوں کا حملہ ہوا، چنگیز خان کا، وسط ایشیا سے اٹھے 1216 ہجری میں 60,000 وحشی تاتاریوں کو لے کر، اور سب سے پہلے آ کے ترکستان کو تاخت و تاراج کیا.
پھر ایران کو تاخت و تاراج کیا، آخر میں جا کے عراق اور بغداد کو تاخت و تاراج کیا۔ تو جب ترکستان ایران پر آئے چنگیزی ہلاکت کرتے ہوئے، تو سنجر کا جو سلطان تھا بادشاہ اور سیستان کا، ان کے ساتھ پھر خوارزمیوں کی اور اس کے سلطان کی جنگ ہوئی، حملے ہوئے، سلطان سنجر کو شکست ہوئی، خون خرابہ ہوا، اور آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا غیاث الدین حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد کو اور اپنے قبیلے کو لے کر خراسان ایران کے صوبے میں منتقل ہو گئے، سیستان سے خراسان منتقل ہو گئے، وہاں قیام فرما ہوئے۔ 15 برس عمر مبارک تھی کہ میں نے عرض کیا والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ صاحب سیر الاقطاب نے اس کی تفصیل دی، جب آپ در یتیم ہوتے ہیں تو وراثت میں 2 چیزیں ملی، ایک باغ اور ایک پن چکی۔ سونے کا چمچ لے کے نہیں پیدا ہوئے، آقا علیہ السلام کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے، اہل بیت اطہار کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، اکابر اولیاء کی سنت ہے۔ باغ اور پن چکی لے کے گھر کا خرچ چلانے لگے، اور ایک روز مادرزاد ولی تھے حضور خواجہ غریب نواز، مگر مادرزاد ولی کو پھر تربیت کے مراحل سے جب ہیرا ہوتا ہے تو اس کو نکھارا جاتا ہے، سونا ہوتا ہے تو کٹھالی میں ڈال کے اسے بنایا جاتا ہے، اس کی چمک دمک نکالی جاتی ہے۔ تو آپ اپنے باغ میں ایک روز تھے تو حضرت ابراہیم کندوزی مجذوب وہ آئے آپ کے باغ میں، آپ نے انگور پیش کیے، انہوں نے ایک نگاہ سے پہچان لیا کہ جوان مادرزاد ولی ہے، یہ پہچان گئے کہ عارف مجذوب ہے، انگور کھائے، منہ میں چبا کے کوئی چیز آپ کو دی۔ سیر العارفین میں آتا ہے کہ مادرزاد ولی تو پہلے تھے، مگر مجذوب کا وہ تبرک لے کر توحید کی آگ بھڑک اٹھی جوانی میں، اور پھر گھر سے چل پڑے۔ حضور خواجہ غریب نواز سمرقند اور بخارا گئے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ اولیاء، اور خاص طور پر حضور خواجہ غریب نواز اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی اور بابا فرید الدین گنج شکر اور خواجہ نظام الدین اولیاء، اور یہ کل اولیاء تمام طرق کے، جن کا خیال خام ہے اور وہم باطل ہے کہ ان کی زہد، ورع، ریاضت، مجاہدہ اور کرامتیں تو ہوتی ہیں، مگر تفسیر، حدیث، فقہ اور علم دین میں ان کا مقام بلند نہیں ہوتا، یہ مغالطہ دور کر لیں۔ یہ کل اولیاء، یہ ائمہ حدیث بھی تھے، آپ فقیہ بھی تھے، حضور خواجہ غریب نواز محدث بھی تھے، آپ متکلم بھی تھے، امام عقیدہ بھی تھے، علوم ظاہری کے بھی امام تھے، علوم باطنی کے بھی امام تھے۔ سمرقند اور بخارا گئے، وہاں ایک زمانہ گزار کر علوم ظاہری میں تکمیل کی، اور صرف اور نحو پڑھی، فقہ اور اصول فقہ کی کتابیں پڑھی، حدیث اور اصول حدیث پڑھی، تفسیر اصول تفسیر پڑھی، کل علوم دینیہ شرعیہ ظاہریہ میں تکمیل حاصل کی۔ مولانا حسام الدین آپ کے اساتذہ میں سے ایک نام آتا ہے، ایک مولانا مشرف الدین کا نام آتا ہے۔ بیشتر تفصیلات کتب میں محفوظ نہ رہی کہ تاتاریوں نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب تاتاری بغداد پہنچے تو کل کتب خانے نظر آتش کیے اور دریائے دجلہ میں گرا دیے۔ دریائے دجلہ کا ایک کنارہ 3 دن تک 23 لاکھ مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو کے بہتا رہا، اور ایک کنارہ مسودات اور کتابوں کے مخطوطوں کی سیاہی سے سیاہ ہو کے بہتا رہا، کوئی کتاب نہ چھوڑی۔ تو بہت تفصیلات اساتذہ کے ناموں کی نہیں ملتی، مگر سال ہا سال گزار کے آپ نے تمام علوم دینیہ ظاہریہ میں تکمیل کی، اور اتنی تکمیل کی جو بتانا چاہتا ہوں۔ سید ہاشم فتح پوری وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کتب خانہ آصفیہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک محدث کا قول لکھا ہوا، وہ لکھتے ہیں کہ حضور خواجہ غریب نواز 3 برس تک مدینہ پاک میں درس حدیث دیتے رہے،
اب معلوم نہیں کتنوں کو یہ خبر معلوم نہیں ہوگی، بتانا چاہتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز عطائے مصطفیٰ ہندوستان درس دینے بعد میں آئے، یہ محدث مدینہ ہیں، یہ محدث مدینہ پاک میں 3 سال تک حدیث کا درس دیتے رہے، اور سرزمین مدینہ میں حدیث کا درس دینا اس زمانے میں جو ائمہ علماء محدثین کا دور تھا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ ان سے درس لینے والے عامت الناس لوگ نہیں تھے۔ آپ کے حلقہ درس میں کتنے ائمہ علماء فقہاء محدثین متفننین اور متمسکین بیٹھتے ہوں گے، متمکنین بیٹھتے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر آپ تلاش مرشد میں نکل پڑے، اور تلاش مرشد میں نکلے تو نیشا پور میں قصبہ تھا ہرون، وہاں آئے تشریف لائے تو حضرت خواجہ عثمان ہرونی ملے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت سلسلہ چشتیہ کے، چشتیہ چشت کا نام تو پہلے بھی تھا چشتی کا، مگر اس کو 4 چاند خواجہ غریب نواز نے لگائے۔ تو ان سے بیعت کی، اور آپ نے بیعت حضرت خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس پر جب کی ہے تو اس وقت وہ بغداد میں مقیم تھے۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی نیشا پور سے منتقل ہو کے بغداد شریف میں مقیم تھے، اور جب حضور خواجہ غریب نواز پہنچ کر بیعت کرتے ہیں تو سن تھا 562 ہجری۔ کیا سن تھا؟ 562 ہجری۔ آپ کے بغداد شریف میں وارد ہونے سے 1 سال قبل حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما چکے تھے۔ 561 ہجری میں حضور سیدنا غوث العظم کا وصال ہوتا ہے۔ 562 ہجری میں حضور خواجہ غریب نواز بغداد شریف پہنچتے ہیں۔ عمر مبارک 25 برس کے لگ بھگ ہے۔ خواجہ عثمان ہرونی کی خدمت میں حاضر ہو کر پھر ان کے ساتھ چلتے ہیں، اور خدمت مرشد میں ان کا بستر اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں۔ 20 سال تک اپنے شیخ کی خدمت کی، 20 سال تک خدمت کی اپنے شیخ کی۔ اور حضور خواجہ غریب نواز کے احوال پر معتمد ترین اور معتبر ترین کتاب، جس سے زیادہ سکہ کتاب کوئی نہیں، وہ سیر الاولیاء ہے، جو حضور خواجہ نظام الدین اولیاء کے زمانے کے قریب لکھی گئی، سب سے اول، سب سے زیادہ سیکھا۔ اور وہ سیر الاولیاء کے جو مصنف ہیں وہ حضرت خواجہ کرمانی ہیں، حامد بن فضل اللہ جمالی الکرمانی۔ حضور خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب زمانہ، یہ معتمد ترین کتاب ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ 20 سال خدمت کی، اور خواجہ عثمان ہرونی نے فرمایا معین الدین تمہارا کام پورا ہو گیا، تمہارا کام، اور آپ نے خرقہ خلافت عطا فرمایا۔ فارسی کی کتاب سیر العارفین میں آیا ہے۔ اور اب حضور خواجہ غریب نواز کو لے کر حضرت خواجہ عثمان ہرونی حرمین چلتے ہیں، جہاں عطائے مصطفیٰ ہونے والے ہیں، جہاں ہند کی سلطانی ملنے والی ہے، جہاں نائب مصطفیٰ ہونے والے ہیں، حرمین شریفین چلتے ہیں۔ صاحب سیر الاکتاب بیان کرتے ہیں کہ جب مکہ معظمہ پہنچے تو آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لے کر حتیم میں کعبۃ اللہ کی میزاب رحمت کے نیچے کھڑے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ میرے معین الدین کو قبول کر لے۔ غیب سے ندا آئی، غیب سے ندا آئی اسی مقام حتیم پر کہ معین الدین ہمارا دوست ہے، ہم نے اسے اپنے مقبول، محبوب اور برگزیدہ بندوں میں شامل کر لیا، شامل کر لیا۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے اذن و بشارت پا کر پھر مدینہ طیبہ حاضر ہوتے ہیں۔ مدینہ طیبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضری دیتے ہیں، اور حاضری دے کر پھر حضرت غریب نواز کو ان کے شیخ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور عرض کرتے ہیں معین الدین آقا کو سلام کر، آقا کو سلام پیش کر۔ حضور خواجہ غریب نواز
آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں اور آقا کی بارگاہ سے جواب آتا ہے وعلیک السلام یا قطب المشائخ، اے معین الدین تجھ پر سلام ہو، تجھے قطبیت کا مقام عطا کر دیا مشائخ۔ اور قطبیت سن لیں ولایت کا آخری درجہ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں غوث آخری مقام ہوتا ہے، سن لیں، آپ سمجھتے ہیں غوث آخری مقام ہوتا ہے، درست کریں علمی بات کو کہ ولایت کا آخری مسند، آخری درجہ اور رتبہ قطب ہوتا ہے، قطب ہوتا ہے۔ قطبیت پہ ولایت کا ارتقاء ختم ہو جاتا ہے۔ قطب پھر کبھی 3 ہوتے ہیں، کبھی 5 اور آخری حد 7 ہوتے ہیں۔ ان 3 یا 5 یا 7 قطبوں میں سے جو سینئر موسٹ ہوتا ہے اس کو ان قطبوں کے اوپر منتظم اعلیٰ بنایا جاتا ہے۔ ہوتا وہ قطب ہے مگر اس کی سینیورٹی کی وجہ سے اسے غوث کا ٹائٹل دیتے ہیں۔ تو حضور خواجہ غریب نواز یا جتنے بھی ولایت کے آخری درجے پر پہنچے قطبیت میں سے انہیں غوث کا درجہ عطا کیا۔ اور حضور خواجہ غریب نواز، میں جس کسی کو اختلاف ہو پھر معذرت کے ساتھ، تو یہ فقط غوث نہیں، یہ وہ غریب نواز ہیں، یہ وہ قطب ہیں، یہ وہ قطب المشائخ ہیں، یہ وہ غوث الاولیاء ہیں جو خود غوث نہیں در سے کئی غوث بنانے والے ہیں۔ یہ قطب بنانے والے ہیں، یہ غوث بنانے والے ہیں۔ خدا کی قسم کتنا نے غوثیت کی بھیک لی ہوگی، کتنے غوث بن کے گئے ہوں گے، کتنے قطب بن کے گئے ہوں گے۔ یہ اگر کسی کو خیال آئے کہ یہ خدام، متوسلان، عقیدت مندان ان کو عطائے رسول کیوں کہتے ہیں، یہ عطائے رسول کا ٹائٹل ہندوستان میں تیار نہیں ہوا، یہ بارگاہ مصطفیٰ سے عطا ہوا ہے، یہ ٹائٹل عطا کیا گیا ہے، آپ کو ہندوستان عطا کر دیا۔ تو یہاں میں اس کے 2 معنی بتانا چاہتا ہوں، 2 معنی بتانا چاہتا ہوں۔ حضور خواجہ غریب نواز کے لیے پورا ہند عطائے رسول ہے، بڑی خاص بات ہے۔ خواجہ غریب نواز کے لیے پورا ہند عطائے رسول ہے اور ہند کے لیے خواجہ غریب نواز عطائے رسول ہے۔ وہ ادھر سے بھی عطائے رسول ہے، ادھر سے بھی عطائے رسول ہے۔ اس وجہ سے آپ نائب النبی بن کے آئے یہاں، پھر واپس آ گئے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے آپ کی طلبی دوبارہ ہوئی ایک زمانے کے بعد۔ اب دوسری مرتبہ اکیلے حاضر ہوتے، پہلی بار شیخ ساتھ ہیں، خواجہ عثمان ہرونی۔ آپ ہرونی کے لفظ سے شاید کچھ حیران ہو رہے ہوں گے، جن کو آپ خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں، بس یہ لکھتے لکھتے چلتے چلتے زبان زد خاص و عام ہارونی ہو گیا، اصل میں قصبہ ہرون تھا، اصل نام ہے خواجہ عثمان ہرونی۔ اب غلط العام ہو جاتا ہے پھر اس کو مقبول قرار دیتے ہیں۔ جب غلط العام ہو جائے اور ہر کوئی صدیوں سے اس کو یوز کرنے لگ جائے تو مقبول ہو جاتا ہے۔ اب ہرونی کہنا ذرا مشکل ہے اور اولیاء کا طریقہ آسانی کرتے، تو وہ ہرونی کو ہارونی بنا دیا۔ انہیں آسانیاں پسند ہیں، تو آپ کو دوبارہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں طلب کیا جاتا ہے۔ مکہ معظمہ سے حاضری دیتے ہوئے مدینہ پاک حاضر ہوتے ہیں، اب اکیلے ہیں۔ پہلے شیخ نے پیش کیا تھا، اب فرق ہے، اور شیخ نے حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے فرمایا تھا معین الدین سلام عرض کر آقا کو، اور آقا کا جواب آیا تھا۔ اب شیخ نہیں ہیں، اب طلبی آئی ہے، اکیلے پہنچے ہیں، اور آپ ایک جگہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں مراقبہ میں سر جھکا کر۔ آقا علیہ السلام کے روضہ اطہر سے آواز آئی، خدام نے سنا، خدام روضہ مصطفیٰ نے سنا، اندر سے آواز آئی آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے کہ معین الدین کو بلاؤ۔
معین الدین کو بلاؤ۔ اب خدام دوڑ پڑے، آواز دینے لگے معین الدین یا معین الدین یا معین الدین، این معین الدین، معین الدین کا آواز دینے لگے۔ وہاں کئی معین الدین بیٹھے تھے، تو جب معین الدین کہیں تو ہر کوئی کہے لبیک، خدام کہے معین الدین، ہر کوئی کہے لبیک۔ وہ پلٹ کر آئے آقا، یہاں تو کئی معین الدین بیٹھے ہیں، اب کس کو بلائیں؟ اندر سے پھر آواز آئی، میں معین الدین چشتی کو بلا رہا ہوں۔ آواز آئی معین الدین چشتی کو بلاؤ۔ پھر آواز دی جا کے خدام نے معین الدین چشتی، یہ آواز سن کر خواجہ غریب نواز پہ رکت طاری ہو گئی کہ آقا نے کس طرح کر کے بلایا ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے رکت کے ساتھ، تو جب قریب آ کے رک گئے، جیسے مواجہ شریف تو آج ہے نا، قریب رک گئے، پھر آواز آئی معین الدین اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ اندر چلے گئے، میرے آقا نے اپنے جمال جہاں آرا سے بے نقاب کر کے نواز دیا، بے نقاب کر کے نواز دیا، اور وہاں حکم فرمایا معین الدین ہندوستان جاؤ اور قیام اجمیر میں رکھو، تمہارے دم قدم سے اس سرزمین پہ اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اب آفیشلی نائب مصطفیٰ اور عطا رسول بن کے آ گئے۔ اب اس کے بعد ایک سٹڈی ہوتی ہے، کیونکہ جب بہت بڑا کام دیا جاتا ہے تو پھر پوری دنیا کی سٹڈی کروائی جاتی ہے، اسلام تہذیب کی، ثقافت کی، بڑے بڑے اولیاء کے طریق، ان کے احوال۔ پھر آپ وہاں سے چلے اذن لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، پھر وہاں سے بغداد آئے۔ بہت عرصہ آپ کا پھر قیام بغداد آنا جانا رہا ہے۔ بغداد شریف پہنچے ہیں تو اب چونکہ نائب رسول ہو گئے تھے، عطا مصطفیٰ بن گئے تھے، ہندوستان کی سلطنت سونپ دی گئی تھی، تو اب نتیجہ یہ ہوا کہ بغداد شریف پہنچے تو رات دن، جیسے جیسے دن رات گزرے دھوم مچتی چلی گئی۔ بغداد شہر کے گلی کوچے معین الدین کے نام سے گونج اٹھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس زمانے میں آپ کی ملاقات حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ سے ہوئی۔ الگ الگ روایات آتی ہیں، لیکن حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ امام فخر الدین رازی کے شیخ، ان کے ساتھ آپ کی مجلسیں اور صحبتیں رہیں، شورا آفاق بزرگ ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ بغداد شریف سے چلے، اسی بغداد میں شیخ اوحد الدین کرمانی تھے۔ مولانا روم کے خلیفہ شیخ حسام الدین چلپی لکھتے ہیں کہ حضرت اوحد الدین کرمانی حضور خواجہ غریب نواز کی مجلس میں آئے اور خواجہ غریب نواز نے انہیں خرقہ خلافت عطا کیا، وہ آپ کے پہلے خلیفہ بنے بغداد میں۔ تو خلافت بانٹنی بغداد سے شروع ہوئی، اور پھر آپ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے بھی معاصر ہیں، ان سے بھی مجالس رہیں، اور بعض کتب میں آیا ہے کہ شیخ شہاب الدین سہروردی کو بھی آپ نے فیض سے نوازا رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر آپ وہاں سے چلے، اسی زمانے میں جب بغداد میں تھے تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بغداد میں تھے۔ وہ ترکستان کا جو علاقہ ماوراء النہر ہے اس کے قصبہ اوش سے تھے، اور اوش سے یہی تاتاریوں کی قتل و غارت گری کے بعد وہ بھی بغداد چلے گئے تھے، کیونکہ بغداد آخر میں جا کے تاخت و تاراج ہوا ہے 656 ہجری 1252 عیسوی پر، تو بغداد شریف میں تھے۔ ان کی عمر اس وقت 23 برس تھی، جوان تھے۔ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بغداد میں خواجہ غریب نواز کے مرید ہوئے۔ پھر آپ بغداد شریف سے چل کے ہمدان آتے ہیں۔ ہمدان میں آئے تو یہاں چل پڑے آگے سفر پر۔ اب شیخ کو اشتیاق ہوا کہ میں معین الدین سے جا ملوں۔ خواجہ عثمان ہرونی آپ کی تلاش میں نکلے۔ شیخ تلاش کرتے کرتے آپ حضرت خواجہ عثمان ہرونی ایک ایسے مقام پر پہنچے رستے میں جہاں ایک بہت بڑا آتش کدہ تھا،
اور آتش پرست لوگ آتش کی پوجا کرتے اور آتش کے اندر جاتے پوجا کرتے تھے. آپ نے ان کو روکا کہ آگ کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ وہ نہیں باز آئے، سمجھایا نہیں باز آئے. آپ نے دیکھا یہ باتوں سے باز نہیں آئیں گے. آپ نے انہی کا ایک 7 سالہ بچہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے اٹھایا، انہی کا آتش پرستوں کا 7 سالہ بچہ، اور لے کر آگ میں کود گئے. 4 گھنٹے کے قریب آتش میں رہے، آگ میں، اور آتش گلزار بن گئی. نہ بچے کو گزند ہوئی نہ آپ کو. آپ نکلے تو کل آتش پرست جو تھے آپ کے دست اقدس پہ بیعت کر کے مسلمان ہو گئے. وہ آتش کدہ پھر مسمار کر دیا گیا اور وہاں خوبصورت عمارت بنی، اور وہاں خواجہ عثمان ہرونی کا حجرہ اور خانقاہ بنی. اور اس کو حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلی نے بھی بیان کیا، خیر المجالس میں اس کی تفصیل آئی ہے. آپ ہمدان سے ہوتے ہوئے حضور خواجہ غریب نواز تبریز آئے ہیں. وہاں حضرت ابو سعید تبریزی سے ملاقات ہوئی. یہ شیخ جلال الدین تبریزی کے پیر تھے. وہاں سے آپ تبریز سے اصفہان آئے. وہاں حضرت شیخ محمود اصفہانی، ان کی ملاقات رہی خواجہ غریب نواز سے. وہاں سے خرقان آئے اور آپ نے 2 سال کے قریب خرقان میں قیام کیا. حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی کے مزار پر اکتساب فیض کیا. وہ اقاب متقدمین اولیاء میں سے تھے. وہاں 2 سال اکتساب فیض کر کے جن کے مزار پہ حضرت بایزید بستامی نے بھی فیض لیا. وہاں سے پھر ہرات پہنچے حضور خواجہ غریب نواز. جب ہرات آئے تو کسی ایک جگہ قیام نہیں کیا. آپ مست الست اللہ اللہ کر کے ہر طرف فیض بانٹتے. قل سیروا فی الارض، اللہ کی زمین پہ اس کے حکم سے سیر و سیاحت کرتے ہی اولیاء کے تصوف اور معرفت اور ولایت کا ایک باب ہوتا ہے. اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں، اس کی قدرتوں کے فیض جمع کرتے ہیں، برکتیں جمع کرتے ہیں، معرفت کے چشمے کھلتے ہیں. رات کا وقت آتا تو حضرت شیخ الاسلام عبداللہ انصاری جو مصنف ہیں منازل السائرین کے، ان کے مزار پہ قیام کرتے. اسی طرح وہاں سے چل کے پھر آپ بلخ اور سبزوار میں آئے. جب بلخ میں آتے ہیں افغانستان میں تو وہاں بلخ میں آئے اور سبزوار میں تو حضرت شیخ احمد خضروی کی خانقاہ میں قیام فرمایا. اس خانقاہ میں جو بلخ میں وہ حضرت احمد خضروی، وہ حضرت حاتم اصم کے مرید و خلیفہ تھے. اور ان کی ملاقات سلطان ابراہیم بن ادہم